حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کیا تھا مسلم حکمران کی حیثیت کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خادم اعلیٰ کا حقیقی مفہوم کیا ہے، فاروق اعظم کیا بیان کرتے ہیں اور ہم کس ڈھونگ کا شکار ہیں۔ فضل بن عمیرہ کہتے ہیں کہ احنف بن قیس عراق سے ایک وفد لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی۔ ہوا بے حد گرم تھی اور امیر المومنین نے اپنے جسم پر چادر لپیٹ رکھی تھی۔ حضرت عمر کا جناب یہ دیکھیں خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے اور ایک لشکر عراق سے لے کر احنف بن قیس آئے ہیں، سخت گرم ہوا چل رہی ہے، لو حضرت عمر سے ملنے، اور حضرت عمر ایک چادر لپیٹ کے کیا کر رہے ہیں وہ سنیں۔ چادر لپیٹ کے ایک اونٹ جو صدقہ میں آیا تھا، جس طرح لوگ دے دیتے تھے، صدقہ میں آیا تھا، اس کے جسم پر تیل کی مالش کر رہے تھے حضرت عمر۔ احنف کو دیکھا تو کہا اے احنف ذرا قریب آؤ، وہ ادھر آئے تو کہا آؤ اس کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ، ان کو بھی ساتھ لگایا کہ ایک حصے کی تم مالش کرو گھوڑے کی، دوسرے کی میں کرتا ہوں۔ گھوڑا صدقے کا تھا، اپنا اونٹ صدقے کا تھا، کسی کا ذاتی نہیں تھا، بیت المال کا تھا۔ اچھا، اب آپ نے فرمایا یہ اونٹ ہے، صدقے میں آیا ہے اور اس پر یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ وہاں ایک آدمی بولا امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں آپ کی مغفرت فرمائے، یہ صدقے کے اونٹ کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کسی بندے کو مامور کیوں نہیں کر لیتے؟ مطلب یہ آپ کے، وہ بتا یہ رہا تھا کہ یہ آپ کے شایان نشان کام نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں آتا ہے نا کہ یہ میرے لیول کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے شایان نشان۔ حضرت عمر نے جڑ ہی اکھاڑ دی کہ جب آپ سیاستدان ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ کسی سرکاری منصب پہ ہیں، تو پھر آپ کا کام صرف خدمت کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے لیول کا ہے یا نہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کسی بندے کو مامور کر دیتے اس کام پہ؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے اور احنف سے زیادہ کون خدمت گزار ہو سکتا ہے اس قوم کا، کون حقدار ہے کہ زیادہ خدمت کرے، چونکہ مسلمانوں کی قیادت اور ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، اور ان والیوں کو تو مسلمانوں کی ایسی خدمت کرنی چاہیے جیسے کہ ایک خادم اپنے مالک سید کی اور اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ حکمران کی حیثیت یہ ہے جیسے ایک اس دور میں غلام ہوتے تھے نا، غلام اپنے آقا کا جس طرح خدمت کرتا ہے اور اپنا خادم اپنے مالک کی جیسے خدمت کرتا ہے، ملازم جس نے ملازمت پہ رکھا ہوا اس کی جیسے خدمت کرتا ہے، تو گویا حکمران ایسا ہونا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے، نہ اس میں ایٹیٹیوڈ ہو، نہ اس میں پسند ناپسند ہو، بس اس نے خدمت کرنی ہے، بھلائی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس واقعے کو دوسری کچھ تفاصیل میں جائیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر کچھ ایسی بیماری تھی، دانے بنے ہوئے تھے کہ اگر وہ مالش نہ کی جاتی تو گمان تھا کہ ضائع ہو جائے گا، مر نہ جائے اونٹ، تو چونکہ بیت المال کا تھا، غریبوں کا مال تھا، تو حضرت عمر خود اتنی گرمی میں تیز لو میں اس کو اپنی چادر باندھ کے مالش کر رہے تھے کہ اگر میرے دور حکومت میں بیت المال کا یہ والا حصہ 22 لاکھ مربع میل میں ایک اونٹ کی کیا حیثیت تھی، یہ نہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار تھے کرنے کے، اور ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہوتے ہیں 22 اور 25 ارب ڈالر، وہ ایک مہینے میں جناب 9 ارب ڈالر ہو جاتے ہیں، اور ہم ہاں، اور ہیلی کاپٹروں پہ ہمارے ناشتے جاتے ہیں، اور 5 V8 ہمارے دوپہر کے کھانے لے کے جاتے ہیں۔ اور جب تک قوم ایسے لوگوں کو برداشت کرے گی، اللہ نے معجزات نہیں ہوتے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم نہیں بدلتے، اس وقت تک یہ نظام نہیں بدلے گا۔ اللہ کی ذات نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے اور یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم خود اگر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے نہیں تو بیٹھے نہیں، ہماری اپنی مرضی ہے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت عمر کا قحط کے حوالے سے کہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر نے صرف زیتون وہاں دستیاب ہوتا تھا، چونکہ عرب میں سستے داموں، زیتون کے استعمال شروع کر دیا، اور زیادہ استعمال کرنے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عمر کے ہلکے پڑ گئے، چہرے کا رنگ بگڑ گیا، متغیر ہو گیا، اور صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خشک سالی ختم نہ ہوئی تو امت کے غم میں عمر مر جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا لیول تھا۔ تو یہاں پر جناب فاروق اعظم کے نام پہ ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا حضرت عمر کا نام جپنا یا ان کے حق میں تقریریں کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ ان کا اسوہ لیا جائے،
حضرت علی کا نام جپنا اور ان کے حق میں تقریریں کرنا اتنا ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ اسوہ علوی لیا جائے۔ ہمارے ہاں ہوا پتہ کیا ہوا جناب، ہوا یہ ہے کہ ہم نے ساری شخصیات کے فضائل لے لی ہیں اور ان کا کردار اور عمل چھوڑ دیا۔ ہمیں کیوں کرامات کی ضرورت پڑی ہے؟ چونکہ ہم نے کردار کی جگہ جو فل اپ کرنا تھا وہ کرامات سے کیا، کردار تو آگے چل نہیں رہے۔ تو اب فاروق اعظم کی کرامات، علی المرتضیٰ کی کرامات، حضرت ابوبکر صدیق کی کرامات، فلاں بزرگ کی کرامات، کردار جب آپ مائنس کرتے ہیں تو اپنا آپ کو کچھ نہ کچھ فیڈ کرنا ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ہم نے وہ پھر کرامات فیڈ کی۔ کرامات نے کیا کیا ہے؟ عقیدت تو بڑھائی ہے ان سے، لیکن ان کا کردار اور عمل بالکل مائنس کر دیا ہے، نتیجتاً ہم زیرو ہو گئے۔